सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो तालिबा हैं अब तो खतरे से बाहर हैं, लेकिन मज़ीद तफ़सीलात आपके पास क्या हैं? अच्छा जी, उसमें एक उसी में ना जो अवैस बच्चा था जो उसकी भी रिपोर्ट आई सामने, इससे रिलेटेड है ना इससे पहले वाला। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो ज़हनी मरीज़ था और कोई हॉरर मूवीज़ देखता था, अकेला रहता था, दोस्तों को भी नहीं मिलता था। इस तरह की एक रिपोर्ट उसकी आई, जिसको उसकी फैमिली ने यकसर रद्द कर दी। उन्होंने कहा ये गलत बात कर रहे हैं और उसमें ये था, उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया इसके तमाम बकाया सब्जेक्ट में हाज़ियाँ ठीक थी, लेकिन एक सब्जेक्ट में 68% थी, जो एक 10 लेक्चर लेने के बाद कंप्लीट होनी थी। और एक बात ये भी आई कि उसने गॉन पहनते हैं, ये मेडिकल की जो भी जितनी भी एजुकेशंस होती हैं उसमें, वो बगैर उसके वो कहीं गया तो टीचर ने उसकी सर्जनिश की, जिसके ऊपर वो दुखी भी हुआ, रोया-पीटा भी। इस तरीके से सामने आई। दूसरी अपडेट्स ये हैं कि वो जो बच्ची है, जो वो होश में आई है, उसने कोई अपने अहल खाना से बातचीत भी की है और उसकी रीढ़ की हड्डी से की सर्जरी से मुतल्लिक भी जायज़ा लिया गया है। इस वक़्त वो जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू में ज़ेर इलाज है और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड है उसकी। जो है ना, एक कमेटी है जो उसके मैंने बताया था पहले भी उसके 7 डॉक्टर्स पर हाँ, मुश्तमिल एक अरकान मेडिकल बोर्ड। बढ़ा दिए गए हैं हाँ जी। और जो उसमें एक पेशरफ्त ये है हॉस्पिटल में, वो जो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके जो प्रिंसिपल हैं, फारूक अफ़ज़ल साहब, प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर डॉक्टर फारूक अफ़ज़ल, इनको ना पूरी एक ब्रीफिंग दी है जो चेयरमैन मेडिकल बोर्ड जो है, उन क्या नाम, जोधत सलीम साहब ने उनको पूरी उनको ब्रीफिंग दी है। तो ब्रीफिंग में उनको बताया और आइंदा उसका इलाज का बताया, आइंदा का लाएअमल बताया। उनको क्यों दिए? क्योंकि वो वहाँ के सरबराह हैं फ़ारूक अफ़ज़ल और वो खुद भी एक पाकिस्तान के नंबर 1 कहा जाए उस सतह में आते हैं सर्जरी में, बहुत बड़े सर्जन हैं। तो अब वो खुद देख रहे हैं, अल्लाह करे उस बेटी के बच्ची के मामला ठीक हो। क्यों? कि जो उसमें बहुत सारी सीरियस मामला जो सामने आए हैं, वो ये है कि उसकी रीढ़ की हड्डी का जो है ना वो उसमें फ्रैक्चर है। उसके ऑपरेशन के हवाले से बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं, कुछ तजावीज़ दी हैं, कुछ और उसमें देखा देखा जा रहा है कि उसको कैसे किया जाए। आपको पता है रीढ़ की हड्डी का हमारे यहाँ पे कितना मुश्किल मरला है उसका, लेकिन हमारी दुआ है कि वो बच्ची वो ठीक हो जाए और आ जाए। और इसमें अपडेट हैं, जो लड़का था ना अहमद बिलाल, जिसको अरेस्ट किया था, उसके बयानात पुलिस ने लिए हैं, जो ज़राए से मुझे मालूम पड़ा है। लेकिन उसके जो पुलिस की तफ्तीश में वो ये साबित नहीं हो रहा कि उसने अहमद बिलाल के प्रेशर पर उसने छलांग लगाई हो या खुदकुशी की कोशिश की हो या अहमद बिलाल के कहने पे की हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, तो लिहाजा अभी फ़िलहाल उसको ना उसके बयान-शान लेके उसको पुलिस ने सुनाया, ये फ्री कर दिया। लोग कह रहे हैं कि क्लियर कर दिया। लेकिन अभी मेरी किसी ज़िम्मेदार से बात नहीं हुई, तो मुझे वो ये बताया कि इसको मुकम्मल क्लियर कर दिया। ठीक हो गया सर, जी। बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए कब्ज़ा माफ़िया के हवाले से प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जो एक एक्ट है और जो एक नया डिसीजन आया था, जजमेंट आई थी, मज़ीद क्या है आपके पास अपडेट? हाँ, उसमें जो गवर्नमेंट के साथ जो लोगों ने बड़ी शोर डाला हुआ था, गवर्नमेंट और हाई कोर्ट आमने-सामने ये वो। अच्छा, उसमें कुछ तरामीम होने जा रही हैं। जी। उसमें तरामीम हम नाज़रीन को बता दें। उसमें पहले था, एक उनकी कमेटी थी, जो कमेटी खुद ही फैसला करती थी डीसी के या असिस्टेंट कमिश्नर के ज़रिए, और उन केसों का भी वो फैसला कर देते थे खुद ही, जो सालों से लिटिगेशन में थे, सिविल कोर्ट में चल रहे थे। लेकिन अब इसको उसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पहले तो ये कर रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल बनाए थे इन्होंने, जिसमें उन्होंने एडिशनल सेशन जज रिटायर्ड वो तैनात करने थे, अब वो ख़त्म करके अब वो वहाँ से एडिशनल सेशन जज जो है ना, उनको लेकर उनको तैनात किया जाएगा बतौर ट्रिब्यूनल का चेयरमैन या जो भी होगा, वो देखेंगे। पहली तो बात एक तो ये हो गया। दूसरी जो सुनने में मैं तरमीम जो ये की जा रही है कि अब जो केसेस कोर्टों में चल रहे हैं सिविल, उसका फैसला सिविल जज करेगा। वो देखेगा दोनों फ़रीकों को बुला के, जो इतनी देर से चल रहा है, वो रेफ़र करेगा कमेटी, जो है ना पंजाब ओनरशिप जो ऑर्डिनेंस है उसमें, वो उनको रेफ़र करे। क्योंकि जो एतराज़ था मोअज़्ज़ज़ अदालत को भी था कि
ایک سول کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس کا یہ ایک جو ہے اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی سی فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہ اس کی روشنی میں ہی جو ہے نا فیصلہ ہوگا. تو اس طرح کی کچھ ترامیم ہیں جو عنقریب ہوں گی اور وہ سامنے آئیں گی. جیسے وہ ترامیم ہوتی ہیں، ابھی تو تجاویز ہیں، تو پھر ہم آپ کو مکمل کی تفصیلی ڈیٹیل دیں گے. ابھی یہ ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں گورنمنٹ کے بھی، اور وہ گورنمنٹ کو نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا اس کو اس طریقے سے چلایا جائے. چلیے ٹھیک ہے. سر بسنت کے حوالے سے بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں، کیا تیاریاں ہیں، ارینجمنٹس ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے، سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہیں، اور لوگوں میں کیا اس کے ریویوز ہیں، کیا ریویوز دے رہے ہیں شہری؟ اچھا جی، بسنت کے حوالے سے نا میں آپ کو بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آ، پہلے تو تھا کوئی 40 مقامات پہ، اب پورے لاہور میں منائی جائے گی، جی. لیکن اس کے زون، ریڈ زون، یلو زون الگ الگ کر دیا گیا. اسپیسیفائڈ ایریاز ہیں؟ ایریاز کر رہے ہیں، وہ ہم ایریاز بھی آپ نیکسٹ جو پروگرام اس میں ڈیٹیل نام لے لے کے بتائیں گے. لیکن جی یہاں پہ ایک ضرور. نئی بحث چھڑ گئی ہے. وہ بسنت جو ہوتی ہے نا اصل میں اندرون شہر میں ہوتی ہے، وال سٹی کے ایریا میں، جو رائٹ. وال سٹی کے کنٹرول جو ہے نا ایریا اس میں ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ کوئی 254 ایسی چھتوں کی نشاندہی ہوئی جو خستہ حال ہے. جی. اب سین یہ ہے کہ لوگوں نے، ظاہر ہے اندرون شہر میں کی بسنت ہے، لوگوں نے، کمپنیوں نے اور پرائیویٹ کمپنیز جو ہے نا انہوں نے اپنے ملازمین کی بسنت کے لیے، اور انہوں نے وہ چھتیں ہائر کرنے، رینٹ پہ لینے شروع کر دی. اس کے لیے بھی ایک جو ہے نا سسٹم بنایا جا رہا ہے. چلیں ابھی سے ہاں تیاریاں ہاں، شروع ہو گئی شروع ہیں. ہو آئی چکی تھنک ہو ایک چکی ہوئی مہینہ ہیں رہ گیا ہے. اور لوگ پسند کر رہے ہیں. اس کا لیکن اس کو بھی پورا ڈیٹا بنایا جائے گا. جیسے جو ہے نا رینٹل آئی جو ہے نا ایک پورٹل ہے پولیس جی. تھانوں میں، اگر کوئی کرایہ دار آتا ہے لیتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہی، جو ابھی تک میرے سامنے آئی بات ہو، اسی طریقے سے نا اس میں بھی کچھ وہ کریں گے اور وہ نشاندہی کی جا رہی ہے. اور باقی جو ہے نا 254 جو اندرون شہر میں جو وہاں پہ جو چھتیں ہیں جن کو انتہائی خستہ حال بتایا جا رہا ہے، اور ان میں سے 105 کو تو انتہائی خطرناک عمارتیں بتائی گئی جو کہ پتنگ بازی کے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا نا بسنت کا، بسنت 25 سال کے بعد ہو رہی ہے اور بہت لوگوں کو انتظار ہے. سر آپ نے بچوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ الاؤ نہیں ہے، اب کیا الاؤ کر دیا ان کو؟ بچے بھی پتنگ بازی کریں گے. ٹھیک ہے سر. یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں، جو آپ بچوں کو کیسے روک سکتے ہیں. لیکن سر ان کو آتی ہوگی ایسے بچے کائٹ بچے فلائنگ؟ تو پتنگ بازی کرتے ہیں. میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم بچپن میں ساری رات، اس وقت نا ہم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں، یہ 90s کی، سر وہ تو 88 آپ نے 90s ملٹیپل کی. ٹائمز اپنا بچپن کی بتایا ہے. ملٹیپلس بتاؤں پھر کون کون سا؟ بس ٹھیک ہے، بچوں کو نہیں الاؤ ہو نہیں، گئی ہے. 10 مجھے نا، یہ بتائیے، نہیں مجھے 10 اب یہ بتائیے، 10 نا، یہ جو وائر، یہ جو بائک بسنت جو اور نائٹ وائر. بسنت ہے نا، نائٹ بسنت شروع ہاں ہوئی جی. 2000 کے بعد. اب میں اپنی بسنت بتا رہا ہوں جو ہمارے دور میں سے ڈے بسنت ہوا کرتی جی. تھی، اور ہم ساری رات جاگا کرتے تھے، اور جیسے فجر کی نماز پڑھنی اور پتنگیں اڑا کرتی تھیں. تو بسنت ہوتی بچوں کی ہے. یہ ٹھیک تو ہے. بعد میں جب نائٹ بسنت شروع ہوئی، میوزک، گانے، اور اندرون شہر، اور کیا کہتے ہیں جو ایونٹ مینجمنٹ کمپنیاں، ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں، جی. آرٹسٹ، اداکار بیچ میں آنے شروع ہوئے. تو وہ ڈفرینٹ ہو گیا ایک. اور یہ ہاں. مشرف صاحب کی بسنت بڑی مشہور ہوتی تھی کہ مشرف صاحب آ رہے ہیں بسنت کے اوپر. اور میاں سلی کی حویلی کی بسنت بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے بسنت بڑی بڑی مشہور ہے. یہ ساری نائٹ بسنتیں زیادہ تر. تو بچوں کو آپ نہیں روک سکتے، آپ پابندی لگا بھی لیں گے نہیں روک، لیکن گورنمنٹ نے کچھ تھوڑا سا بچوں کے لیے نرمی کی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو موٹر سائیکل جو ہے نا ان دنوں میں سیفٹی وائر کے بغیر کوئی بندہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکے. ان کو منع کیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا. اور جو ایس او پیز ہیں، کیمیکل ڈور جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ تو بین ہو گئی بھی ہے نا. تندی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. اور جو چمیڑو ہیں، جو کلچ کی تاریں ہے نا، کلچ موٹر سائیکل کلچ ہوتا ہے، اس کی تاروں کو تندی کے آگے لگا لیتے تھے اور تاکہ وہ ایسے کر کے فوری ٹنگ کو لپیٹ لیں. اب اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہے. وہ کیوں؟ جب کلچ کی تار لگی ہوتی ہے نا، اگر وہ گر جائے بجلی کے پولز کے اوپر، وہ پورا سسٹم تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ کس صورت برداشت نہیں ہوگا. جس کے پاس بھی ہوا اس کو ایف آئی آر بھی ہونی ہے اور اس کو لتر بھی پڑھنے. میں آپ کو ٹھیک یہ ہوگی. بتا دوں اور اندر کی بات چلیں آپ نے جو بتا دوں، باتیں لوگوں کو بتائی پتا ہیں. ہونا چاہیے، بچوں کو پتا ہونا چاہیے
کہ چمیڑوں نہیں بننا سی. آپ نے جو انگریڈینٹس بتائے ہیں کہ ہم. جن کو جو ہے بین کیا گیا ہے بسنت فیسٹیول کو سیف بنانے کے لیے، ظاہر ہے ان پر اگر پتنگوں ان کا بھی کو مد سائز نظر رکھتے ہوئے مخصوص اگر کر دیے. امپلیمنٹ ہوتا ہے سب کچھ تو پھر اٹ وڈ بی اے اسموتھ فیسٹیول اینڈ وی شیل لک فارورڈ ٹو اٹ. ہم. سر، زو کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 5 سال سے کتنے جانور ہیں جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ نا ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، آصف محمود بٹ صاحب. ان کی ایک خبر ہے اور یہ انٹرسٹنگ خبر ہے. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت انہوں نے انفارمیشن لی ہے، اور لاہور چڑیا گھر جو ہے اس میں انہوں نے کہا جی سرکاری دستاویز کے مطابق جو ہے سال 2020 میں کے دوران مفلون شیپ، ریچھ، شیر سمیت 12 جانور ہلاک ہوئے. سال 2021 میں ٹائیگر، سفید شیرنی، وہی ہوئی اتنے قیمتی جانور، افریقی شیر سمیت 13 جانور ہلاک ہوئے، ان کا ریکارڈ دیکھا گیا. اور 2022 میں افریقی شیرنی، نیل گائے، ہرن، ریچھ سمیت 12 قیمتی جانور جان سے گئے. 2023 اور 24 کے دوران تیندوا، افریقی شیرنی، بندروں سمیت مجموعی طور پر 21 جانوروں کی اموات ہوئیں. ریکارڈ کے مطابق اگست 2025 تک مارخور، نایاب نسل کے ہرن اور دیگر قیمتی جانوروں سمیت مزید 12 اموات ہوئیں. دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ 2025 پہ ہلاک ہونے والے جانوروں میں بڑی تعداد نئی درآمد شدہ مختلف اقسام کی جو ماحول سے ہم آہنگ نہ ہو پائے جانور مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. تو اس میں انہوں نے بتایا سفاری زو میں صحت کی سہولیات میں بہتری آئی، وائلڈ لائف کا کہنا ہے، اور نگرانی کے نظام بر وقت علاج کے اقدام کے بعد 2025 میں جانور کے اموات میں 2024 کے مقابلے نمایاں کمی آئی. اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ وہ چیز ہے جس کی طرف وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنے جانوروں کی اموات نہیں ہونی چاہیے. آپ ان کو ایک ماحول دے رہے ہیں نا، تو آپ کا وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اتنے فنڈ ہیں، اتنے پیسے ہیں، اور ان جانوروں کے لیے نا، بچوں کے لیے چڑیا گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ان کی اموات ہو؟ اور جو بیماریاں جو بتائی گئی ہیں نا، جو دستیاب ریکارڈ کے مطابق وہ بتائی گئی ہیں، انفیکشن، سانس کے امراض، حادثات، شدید گرمی، سردی، موسمی شدت،